بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت عز و ناز نبوت فخر و اعزاز رسالت فتح باب نبوت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد صاحبان محبت و مودت ارباب احترام و عقیدت حاملین عقیدہ اہل سنت شرکائے عرس مبارک و جلسہ دستار فضیلت ممبر و محراب کی رونق معزز و مکرم علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان قرائے عظام نقیب محفل اور مریدین و متوسلین و شرکائے مجلس آج انتہائی عز و احتشام کے ساتھ اور تذک و احترام کے ساتھ سالانہ عرس مبارک کا اہتمام کرنے والے فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد طیب حسین قادری زیدہ مجدو اور شرکت کرنے والے جملہ شرکا، ہماری بات شروع ہوتی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات سے اور ختم ہوتی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر۔ ہمیں قرآن، رمضان، حتیٰ کہ رحمان سب کچھ اسی در سے ملا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ شرک کی نفی کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ یہ کفر کی نفی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا موحد تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ مانا جائے اور ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سر پہ سجا کے اور خاتم النبیین بنا کے اس کائنات پر اپنے انعامات احسانات کا
اتمام اور تکمیل کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو 2 انگلیاں اٹھا کے کہا آنا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہیں۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جب بھی آئے گی قیامت ہی آئے گی۔ اور فرمایا آنا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، نبیوں میں سب سے بعد میں آیا ہوں اور امتوں میں سب سے بعد میں تم آئے ہو۔ اور ہمارے اس تعلق کو عزت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب نبیوں اور امتوں کی تقسیم کی، میری امت تمہیں مبارک ہو، جعلنی نبیکم وجعلکم امتی، اللہ نے مجھے تمہارا نبی بنا دیا اور تمہیں میرا امتی بنا دیا۔ وہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے سورہ توبہ کی 2 لاسٹ آیا مبارکہ میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آ گئے، تشریف لے آئے، مجیت ہوئی، آمد ہوئی، تشریف آوری ہوئی، ولادت ہوئی تمہارے ہاں تمہیں میں سے ایک خاص رسول کی، من انفسکم، تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں مبتلا ہونا، پریشانی کا شکار ہونا ان کو بڑا کھٹکتا ہے، ان کے دل پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری کامیابی کے لیے بڑے حریص اور خواہاں ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر تو بڑے ہی رؤوف اور رحیم ہیں۔ رسول ہونا آپ کا سب سے بلند منصب ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ من انفسکم سے دوسری خوبی بیان فرمائی، عزیز ہونے میں تیسری خوبی بیان فرمائی، حریص ہونے میں چوتھی خوبی بیان فرمائی، رؤوف ہونے میں 5ویں خوبی بیان فرمائی، اور رحیم ہونے میں 6ٹھی خوبی بیان فرمائی۔ آپ اندازہ تو کریں، آیت ایک ہے لیکن نبی علیہ السلام کی خوبیاں اس میں 6 بیان ہوئی۔ قرآن میں تو وہ بھی آیت ہے کہ آیت ایک ہے 10 خوبیاں ہیں، اور 10 خوبیوں پر بھی آیت مکمل نہیں ہوئی، اور وہ آیت ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، اس میں رسول بھی کہا، نبی بھی کہا، اور تیسرا وصف کہا اللہ سے پڑھ کے آیا ہے، تم میں سے کسی سے نہیں پڑھا۔ وہ معنی نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا مکتوب تورات ہے، یہ 4تھی خوبی ہے، مکتوب انجیل ہے، 5ویں خوبی ہے، آمر معروف ہے، یہ 6ٹھی خوبی ہے، ناہی منکر ہے، یہ 7ویں خوبی ہے، محل طیبات ہے، یہ 8ویں خوبی ہے، محرم خبائث ہے، یہ 9ویں خوبی ہے، اور بوجھ کو اٹھانے والا ہے، 10ویں خوبی ہے۔ اور حفاظ اگر یہاں موجود ہیں تو آیت یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، یہ میں نے صرف ترجمہ کیا ہے۔ آیت میں آ گیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، فرمایا اب ان پر ایمان لانا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی اتباع کرنا، پھر ان سے 3 تعلق بیان کیے ہیں، پھر بھی آیت ختم نہیں ہوئی۔ پھر آخر میں نتیجہ بھی بیان کیا کہ کامیابی یہی ہے کہ اس در کے ساتھ جڑ جاؤ۔ شداں مداں زبراں زیراں سب شان اودی وچ آئیاں، عاماں لوکاں خبر نہ کائی، خاصاں رمزاں پائیاں۔ ان میں سے ایک پر میں آج گفتگو کروں گا، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی 6 اس کے موضوع بنتے ہیں آیت کے کم از کم، اور جاءکم میں میلاد کا تذکرہ کریں تو 7 موضوع بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اس کا معنی ہے عزیز علیہ ما عنتم، تم مشقت میں پڑو تو میرے محبوب پر وہ گراں گزرتا ہے۔ اور اگر اس کی ترجمانی کر لیں یا مفہوم بیان کر لیں
تو مفہوم یہ ہے کانٹا تمہارے پاؤں میں چبھے، چبھن وہ اپنے قلب اطہر میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ تعلق ہے نبی علیہ السلام کی ذات کا اپنی امت کے ساتھ۔ اور تصور تو کیجئے آج غزہ میں جو حالت ہے، کتنے کانٹے چبھتے ہوں گے اور قلب اطہر مصطفیٰ کتنا غم زدہ اور غمگین ہوتا ہوگا، اور خاص کر اس پہ بھی کہ امت کے لوگوں کو اپنی ضروریات اور معاش کی فکر لگی ہوئی ہے۔ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مسلمان ایک جسم ہے، جب ایک حصہ متاثر ہوتا ہے تو تکلیف سارے کو محسوس ہونی چاہیے۔ اور آج یہ سلسلہ اجتماعی طور پر، انفرادی لوگوں کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے لوگ اپنی جانیں پیش کرنے والے بھی موجود ہیں، اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو 57 اسلامی ممالک میں سے ایک بھی مملکت سے بطور مملکت اور حکومت یہ آواز نہیں اٹھی کہ یہ ہمارے جسم کا حصہ شل ہو رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، یہ ان کو ہو رہا ہے۔ آج قلب اطہر مصطفیٰ کتنا غمگین ہوتا ہوگا۔ اگر بات یوں نہیں سمجھ آتی تو یوں سمجھ لیجئے، بھائی آپس میں کتنے ہی جھگڑے کیوں نہ کریں، لیکن باپ چاہتا ہوتا ہے میری اولاد اکٹھی بیٹھے۔ جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو باپ کا جی چاہ رہا ہوتا ہے ان کی لڑائی دیکھنے سے پہلے میں مر ہی جاؤں، یہ لمحہ مجھے نہ دیکھنا پڑے۔ اب اسے کیوں اذیت ہو رہی ہے؟ اسے تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے نا، اس کا تو دونوں احترام کر رہے ہیں، یہ بھی وہ بھی، دونوں باپ کہہ رہے ہیں۔ حابیل اور قابیل دونوں آدم علیہ السلام کو اپنا باپ ہی کہتے تھے نا، اور ایک نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ باپ کو کیوں تکلیف ہے؟ اس لیے کہ باپ کا اولاد سے خون کا رشتہ ہے، گہرا رشتہ ہے، اور اس کائنات میں ہمارے نزدیک اللہ اور بندے کے رشتے کے بعد سب سے گہرا رشتہ نبی اور امتی کا رشتہ ہے۔ ہزاروں ماں باپ قربان ہو نبی کریم علیہ السلام کی حرمت پر، ہماری جانیں اولاد سب کچھ قربان ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام پر، ان کی ذات پر، اتنی بلند و بالا ذات، اور تعلق کتنا گہرا ہے کہ وہ تو شب معراج بھی ہمیں نہیں بھولے، نمازوں کا تحفہ ہمارے لیے لے کر آئے ہیں۔ رب نے 50 دے کے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کی مشاورت پر واپس گئے، انہوں نے کہا حضور ارجع الی ربک فاسألہ عن التخفیف، حضور رب سے جا کے کہیے کم کر دے، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، قد جربت، میں نے تجربہ کیا، نہیں پڑھتے تھے، ان امتک لا تستطیع ذالک، آپ کی امت بھی 50 نہیں پڑھ سکے گی۔ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے جو نہیں پڑھے گا سزا پائے گا، مجھے کیا، رب کے پاس واپس گلے گئے، یہاں تک کہ 5 باقی رہ گئی۔ ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، صحیح بخاری میں ہے، حضور رب سے جا کے کہیے فاسألہ عن التخفیف، اور اس کا وہ معنی نہیں جو بعض واعظین کرتے ہیں کہ ایک چکر اور لگاؤ ختم ہی ہو جائیں۔ حدیث کا معنی اپنی طرف سے کرنے کی اجازت نہیں، یہ حرام ہے۔ اور میں نے سنا ہے بڑے بڑے مجموع میں بڑے بڑے خطیب لوگوں کو ہنساتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ اور چلے جاتے جان چھوٹ جاتی ہے، حدیث کا یہ معنی ہی نہیں ہے۔ حدیث کا معنی وہ ہے جو ہے اور اسی کے موافق اسے پڑھنا چاہیے۔ فاسألہ عن التخفیف کا مطلب ہے حضور جائیے اللہ سے کہیے 5 کی بجائے 3 رہ جائیں، 2 رہ جائیں، کم ہو جائیں، ختم ہونے کا حدیث میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو شغل میں لگانے کے لیے غلط معنی کرنا حرام ہے، یہ حدیث رسول ہے، آپ کی اپنی بات نہیں ہے، آپ جیسے چاہے معنی کر دیں۔ اور خبردار ایسا معنی سن کے ہنسنا اور جانتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا، یہ شریعت کا مذاق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا اس کا مطلب تھا 5 سے کچھ کم ہو جائیں، یعنی 3 یا 2 رہ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا الآن استحییت من ربی
فرمایا اب مجھے رب سے کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ رب کہے گا اپنے لیے تو سب کچھ ہی لے لیا جو بھی میں نے دیا، اور امت کے لیے اور کم کروا رہے ہیں اور کم کروا رہے ہیں۔ حدیث بخاری میں ہے اور قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے، جب کہا نا اب نہیں جاؤں گا، رب نے کہا محبوب ما یبدل القول لدی، یہ قرآن کا حصہ بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ نے کہا محبوب میری بات بدلتی نہیں، میں اللہ ہوں نا، میں نے کہہ دیا، میں اپنی بات نہیں بدلتا، اور محبوب تمہارا سوال ٹالتا نہیں۔ اب ایسا کرو، یہ الفاظ اب بخاری سے پڑھنے لگا ہوں، بخاری کی رٹ لگانے والے ذرا توجہ کریں۔ فرمایا محبوب امت سے کہہ دو ہیا خمس و خمسون، امت سے جا کے کہہ دو پڑھتے 5 نمازیں رہے میں خدا ثواب 50 کا عطا فرماتا رہوں گا۔ میں نے کہا تھا 50، لہذا ثواب 50 کا ہی رہے گا، کم نہیں کریں گے۔ آپ 5 پہ راضی ہو گئے، لہذا عمل اور مشقت ہم 5 سے نہیں بڑھائیں گے۔ بات میری بھی نہیں بدلتی، سوال تمہارا بھی نہیں ٹلتا۔ محبوب امت سے کہہ دو اب جو نیکی بھی 1 کرو گے اللہ اس کا ثواب 10 گنا عطا فرمائے گا۔ کتنا خیال ہے امت کا، یا اللہ ان کی محنت کم ہو جائے، 5 اتنی کافی 50 کی بجائے، لیکن اجرت کم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا محبوب میں بھی بات نہیں بدلتا، 50 کہا تھا نا، آپ انہیں کہہ دیں 5 ہی پڑھیں، ثواب 50 کا پورا عطا کروں گا۔ تطبیق کر دی۔ محبوب کو امت کا کتنا خیال ہے، کہتے ہیں یا اللہ عمل اور محنت میں کمی ہو جائے، اجرت اور اجر میں اور ثواب میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور گرامی قدر توجہ تو کیجئے، اگر ہم قرآن کو احادیث کو پڑھیں حیرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں کبھی بھی کسی کے دل میں دوسرے کے لیے اتنا احساس، ہمدردی، غم گساری، لطافت، نزاکت اور لحاظ پیدا نہیں ہوا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا لحاظ اور خیال ہے۔ اور آج جب امتی بم کا شکار ہوتے ہوں گے، آج جب غزہ میں لاشیں اڑتی ہوں گی، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر کیا گزرتی ہوگی، اور جب دوسرے مسلمان وہاں سے رخی پھیر رہے ہوں گے پھر اور کتنی گزرتی ہوگی۔ ارے باپ کو گوارا نہیں کہ اولاد آپس میں ایک دوسرے کے کام نہ آئے، تو نبی کو کیسے گوارا ہے کہ امت آپس میں ایک دوسرے کے کام نہ آئے۔ آج ہماری حالت بہت نزاکت والی ہو گئی ہے، آج ہم امت کہلواتے تو ہیں لیکن حقیقت میں نہیں رہے۔ انتشار و افتراق نے، طمع و لالچ نے، معیشت اور طمع نے ہمیں یہاں پر کھڑا کر دیا۔ ہم کہتے ہیں بس میں بچ جاؤں، باقی جو ہوتا ہے ہو جائے، کسی کی ضرورت اور خیال نہیں ہے، جبکہ ہم نے یہ سبق نہیں پڑھا تھا۔ ہمیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سبق یہ پڑھایا تھا کہ شہداء آواز دیتے ہیں اللہ تش، پیاس، قریب الشہادت ہے، زخموں سے چور پڑے، پانی کا کٹورا آتا ہے کہ اس کو پانی پلا دیں، کچھ آفاقہ ہو جائے، دوسرا آواز دیتا ہے اللہ تش، کہ میں بھی قریب الشہادت ہوں، پیاس ہے۔ اس نے منہ بند کر لیا اور اشارے سے کہا مجھے جانے دو، میں جاتا ہوں تو اسے پانی پلا دو۔ اس نے کہا نہیں، تیسرے کو پلا دو۔ سب نے جام شہادت تو نوش کر لیا لیکن وہ پانی کسی نے نوش نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ چاہتے تھے میری کوئی بات نہیں، چلا بھی جاؤں، میرا بھائی بچ جائے۔ آج ہماری اجتماعی صورتحال بھی ایسی نہیں رہی، آج ہماری عادات بھی ایسی نہیں رہی۔ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اور یوں ہی دنیا میں رسوائی نہیں ہوئی، آپس کے ہمارے حالات ہی ایسے ہو گئے، ورنہ صحابہ جیسا جذبہ ہوتا، جان نثاری جیسی وہ کیفیات ہوتی تو کائنات میں کوئی جرت کرتا کہ میلی آنکھ سے بھی کسی مسلمان کو دیکھے۔ انہوں نے دیکھ لیا اب مسلمان آپو آپی میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اپنی اپنی فکر ہے، انہیں اجتماعی دانش ان کی موجود ہی نہیں ہے، ان کی کیفیت ہی یہ نہیں۔ اور وہ اہل اللہ اور وہ تصوف والے، وہ علماء، وہ مجاہدین
اور وہ جانے کے نذرانے پیش کرنے والے سارے کے سارے لوگ جب اٹھائے جا رہے ہیں اور ان سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے تو پھر نفرتیں ہی نہیں بٹیں گی تو کیا ہوگا؟ ہمیں تو اللہ نے رسول ہی وہ دیا ہے جو محبتیں بانٹنے والا اور سمجھانے والا ہے کہ تم مسلمان آپس میں یوں رہو، اور ایسا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت رہو، اور رحماء بینہم، آپس میں نرم رہو۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور جو آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں پھر وہ غیروں کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں رہتے۔ جہاں آج ضرورت ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش سے ان کے ساتھ تعاون کریں جو بھی امکانی صورت ہے ہمارے پاس، وہاں یہ بھی ضرورت ہے اپنی نسل کو کوئی صحیح درس اور پیغام دے جائیں کہ وہ بھی اس انتشار و افتراق کا حصہ نہ بنے۔ اتفاق و اتحاد ایسا قائم ہو کہ کنارہ مشرق سے کوئی ایک مسلمان پکارے تو مغرب والے بھی سارے اس کی مدد کو پہنچیں۔ اور یہی ہمارا ترا امتیاز تھا جب غلبہ تھا، اور جب وہن اور کمزوری پیدا ہو گئی اور آپس میں انتشار کا شکار ہو گئے، پھر دشمن نے بھی کہا جہاں سے مرضی نے شکار کر لو، ایک دوسرے کا خیال کرنے والا ہی نہیں ہے۔ آج ہمیں رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ کتنی مہربانی ہے، کتنا خیال ہے، اندازہ کیجئے۔ بہت ساری مثالیں حدیث میں، ایک حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسجد نبوی ہے، وقت عشاء ہے، آقا علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور صف بصف صحابہ ہیں، پچھلی صف میں صحابیات ہیں، اور آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ جماعت ہو رہی ہے، فوراً نماز مکمل کی، چھوٹی قرات کی، زیادہ لمبی نہیں پڑی، اور صحابہ کی طرف منہ کر کے کہا انی ارید ان اطیل الصلاۃ، فرمایا آج میں نے ارادہ کیا تھا لمبی نماز پڑھوں۔ جب میں نے کہا اللہ اکبر، ارادہ تھا زیادہ قرات کروں گا، لمبا وقت قیام میں رکوع میں لگے گا، لیکن فرمایا ہوا کیا، میں نے نماز شروع کی، فسمعت بکاء صبی، اتنے میں ایک صحابیہ کا چھوٹا بچہ رویا اور اس کے رونے کی آواز میرے کان میں پڑی۔ اس پہ کوئی بم نہیں چل رہے تھے، کوئی اسے قتل نہیں کر رہا تھا، بچہ ہے چھوٹا، اور ماں متوجہ ہے نماز کی طرف، اس لیے رو رہا ہے کہ ماں مجھے اپنے ساتھ لگائے۔ کوئی حادثاتی صورت نہیں تھی، معمول تھا ایک، اور بچے گھروں میں روتے رہتے ہیں، بسا اوقات تو ماں بھی کہتی ہے تھوڑا سا رو لے ذرا ایکٹیو ہو جائے گا، اور بچہ بالکل پیدائش کے وقت روئی نہ، سب کہتے ہیں بیمار ہے، روئے حرکت کرے، کوئی سیریس مسئلہ نہیں تھا۔ اور آقا علیہ السلام اللہ کی بندگی نماز میں کھڑے تھے، عام حالت نہیں تھی، صفوں میں صحابہ تھے، اور کہا میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا تھا، اچانک فسمعت بکاء صبی، میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، اور دل میں ہی محسوس کیا کہ اس کی ماں نماز میں ہے، تو ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیا گزر رہی ہوگی۔ فرمایا ماں کو تو صرف بچے کا خیال تھا، مجھ نبی کو اس چھوٹے بچے کا بھی خیال تھا، اس کی ماں کا بھی خیال تھا، اور اتنا زیادہ تھا، میں اللہ کی بندگی نماز میں کھڑا تھا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں نے نماز کو جلدی مکمل کیا، طوالت نہیں دی، جلدی مکمل کیا، کیوں کہ جب میں سلام پھیر لوں، ماں بچے کو اپنے سینے سے لگائے، ماں کے سینے کو ٹھنڈ پڑ جائے، بچہ چپ ہو جائے، اسے بچے کے چپ ہونے پر سکون ہو جائے، اور مجھے سکون ہو جائے کہ میرے دو امتی سکون میں آ گئے، ماں بھی اور بیٹا بھی، اس لیے مجھے راحت پہنچے۔ ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امت کے ساتھ تعلق محبت یہ ہے، اور عزیز علیہ ما عنتم کا ایک پرتو یہ ہے کہ چھوٹا بچہ
رو رہا ہے اور معمول کا رونا ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے، تب بھی نماز جو اللہ کی بندگی ہے حضور اسے بھی مختصر کر رہے ہیں تاکہ وہ بچہ جلدی چپ ہو جائے۔ آج سوچئے تو صحیح، جن بچوں کے چیتھڑے اڑے ہوں گے ان کی کیفیت کی وجہ سے کریم آقا علیہ السلام پر کیا کیفیت گزری ہوگی، کبھی تصور تو کیجئے۔ آج ہم بھی اپنے بچوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، نزاکت سے رکھتے ہیں، انہیں باہر نہیں نکلنے دیتے، انہیں مشقت میں نہیں پڑھنے دیتے، تو وہ بچے بھی ہمارے بچے ہیں۔ آج ہم اپنی نئی نسل کو ہی سبق پڑھا دیں اتفاق کا، اتحاد کا، اخوت کا، اسلامی طریقے کا، کہ مسلمانوں کو آپس میں کیسے رہنا ہے۔ ارے مسلمان کائنات میں کہیں بھی رہتا ہو وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہماری اخوت دو قومی نظریے سے ہے اور اس کی بنیاد مکہ المکرمہ میں آقا علیہ السلام نے رکھی، اور اللہ نے آیت اتار کے کہا محبوب نے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، یہ کہہ رہے ہیں ہم تم سے رشتہ رکھتے ہیں، انہیں کہو نہیں، مسلمان ایک قوم ہے، غیر مسلم دوسری قوم ہے، تمہارا نسبی رشتے کا تعلق ہو بھی لیکن اخوت اسلامی سب سے مقدم ہے۔ ہم مسلمان ایک قوم ہے، تم سب غیر مسلم دوسری قوم ہو۔ آج ہمیں بھی یہ یاد کرنا ہے، ہم مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہوں، بولی کوئی بھی ہو، رنگ کوئی بھی ہو، حالت کوئی بھی ہو، مسلمان ایک قوم ہے اور غیر مسلم دوسری قوم ہے۔ وہ ہمیں ایک قوم بن کے دکھاتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے۔ آج حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس میں ظاہر ہے نعرے لگانا بھی ضروری ہے، احتجاج کرنا بھی ضروری ہے، بائیکاٹ بھی دشمنوں کا کرنا ضروری ہے، ساری چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے بڑھ کے اپنی نسلوں کی تربیت ضروری ہے کہ بچے بالکل ہی آزاد خیال نہ ہو جائیں اور وہ انہی کو دلیلیں نہ بناتے رہیں۔ انہیں بتایا جائے کہ رسول اللہ کا امت سے یہ تعلق نہیں تھا جو آج ہم آپس میں رکھ رہے ہیں، صحابہ کا آپس میں یہ تعلق نہیں تھا جو ہمارا ہے، ہمیں وہ تعلق قائم کرنا ہے۔ اور یہ خانقاہیں، یہ مدارس، یہ مساجد ہی وہ جگہ ہیں جو یہاں سے حق کی آواز اٹھتی ہے، ورنہ آج تو معیشت کے بڑے بڑے سینٹر اپنے ٹیرف بڑھانے میں اور ڈالر کمانے میں اور دیگر کاموں میں مصروف ہیں کہ ہم لوگوں کی توجہ یہاں سے ہٹا کے وہاں لگا دے۔ اے مسلمان قوم، رسول اللہ کو تمہارے ساتھ بڑا پیار ہے، اور ہم یہ بھی خیال کریں، اس بڑے خیال کے ساتھ ساتھ چھوٹے طریق پہ بھی آئیں۔ جب ہم کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، کسی مسلمان کا حق مارتے ہیں، کسی مسلمان پر ظلم کرتے ہیں، کسی مسلمان کو تنگ کرتے ہیں، رولاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا خیال نہیں آتا یہ وہ مسلمان ہی پریشان نہیں، اس کی پریشانی رسول اللہ کے دل کو پریشان کرتی ہے۔ ہم انڈائریکٹ بالواسطہ رسول اللہ کو اذیت دے رہے ہیں، اور ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور تربیت میں جہاد کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اتحاد کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، آپس میں شیر و شکر ہونا اور رحماء بینہم ہونا اس کی بھی ضرورت ہے، اور اشداء علی الکفار ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہمارا کوئی بھی حکمران یا سب حکمران یہ چاہتے ہیں یہود و نصارہ کو راضی کر لیں، خوش کر لیں، ان سے قرضے لے لیں، ان سے تعلق بڑھا لیں، تو قرآن نے ہمیں کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہودی عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، کسی صورت بھی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی تب راضی ہوگا جب تم یہودی ہی بن جاؤ، عیسائی تب راضی ہوگا جب تم عیسائی ہی بن جاؤ۔ رہو مسلمان، جتنی بھی محبت کی پینگیں چڑھاؤ، اپنی ضرورت پر وہ تمہارے ساتھ رہیں گے مگر تمہارے کام نہیں آنے والے، کام وہاں سے نہیں بننے والا، کام گنبد خضرا سے بننے والا ہے، کام آپس کے تعلق سے بننے والا ہے۔ آج کے عرص مبارک اور جلسہ دستار فضیلت میں ہم اپنی قوم کو متحد کرنے کا بھی درس اور سبق دیں کہ ہم نے دشمن کے خلاف قوت جمع کرنی ہے، نہ کہ قوت اپنی آپس میں ختم کرنی ہے۔ اور جہاں ہم دعا گو بھی ہیں،
اپنے بھائیوں کے لیے، وہاں ہم ان کے لیے حق کی آواز بھی اٹھانے والے ہیں، وہاں ہم ان کے لیے غیروں کا بائیکاٹ بھی کریں، وہاں ہم ان کے لیے جو ممکن ہم سے بن پائے پوری کوشش کے ساتھ ان کے ساتھ اتفاق و اتحاد کریں۔ اور یہ وقت کی ضرورت ہے، ہر طرف سے صرف آواز ہی اٹھے نا۔ آج کی آبادی تھوڑی نہیں ہے، 2 کروڑ نہیں ہے، 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں، اور بیک زبان جہاد کا ایک نعرہ ہی لگا دیں تو سارا کام درست ہو سکتا ہے۔ آج بزدلی نے، موت کے خوف نے، مال کی محبت نے، دنیا کی چاہت نے، عیش پرستی نے ہمیں اتنا مگن کر دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے جسم کا حصہ ہاتھ کٹ رہا ہے، ہمارے پاؤں کٹ رہے ہیں، ہم اپاہج ہو رہے ہیں، ہماری یہ کیفیت ہے۔ اللہ کرے پھر سے وہ محبتیں پروان چڑھیں، ایمان کی مضبوطی آئے، شہادت کو مقصود بنائیں، جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا ہو، اور مسلمان پھر سے نعرہ لگائیں رسول اللہ کی محبت کا، اور فدا کا بھی و امی کہتے ہوئے اسلام کے خلاف جمع ہو جائیں، تو کوئی وجہ ہی نہیں عزت قوت پھر نہ پلٹائے۔ ہمیں اپنے حالات کو بھی درست کرنا ہے، احوال اور اعمال کو بھی درست کرنا ہے۔ اللہ کرے آج کے پروگرام کا یہ درس اور سبق ہم محفوظ کریں، اپنی نسلوں تک پہنچائیں، اور اس کا فائدہ 4 دانگ عالم میں پھیلے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔